لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawheed-sunnah.com إلا الله لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़खीरा, फिरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم والله لا يؤمن أحدكم والله لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. क्या शान है प्यारे नबी, हक में आता की सवारी. क्या शान है प्यारे नबी, हक में आता की सवारी. मेराज से भी बदरी बलग उला बिकमालिही. ज़ुल्मात थी जाना कुफ्र की, शेर को दलालत बुतगिरी. ज़ुल्मात थी जाना को
کفر کی شرک و دلالت بتگیری ایمان کی روح پھونک دی کشف الدجا بجمالہ اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس نے سہی اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی حسنت جمیع خصالہ ایک دوم دنیا میں مچی آواز آنے لگی ایک دوم دنیا میں مچی آواز آنے لگی پڑھو درود اے امتی صلو علیہ وآلہ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف قابل صد احترام حضرات علماء بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں آج 21 اپریل عیسوی 2010 ہم یہاں رانی تلاؤ میں شہروزہ پروگرام کی نسبت سے جمع ہے. یہاں کے نوجوان احباب کی طرف سے دعوت ملی. ان کے جیسے مجھے بتلایا گیا کہ ابھی پورے نوجوان بھی نہیں ہوئے، یعنی ابھی بچے جیسے نظر آتے ہیں، ابھی ان کی جوانی پختہ بھی نہیں ہوئی. ایسے چند بچوں نے الحمدللہ بڑے ذوق شوق کے ساتھ یہ 3 پروگرام کو ترتیب دیا. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کے جذبات کو قبول فرمائے اور آئندہ اللہ موت تک ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. خطبے میں میں نے 3 حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی ہے، اور ان 3 حدیثوں کو سامنے رکھ کر آج کے ہمارے اس دور اور ماحول میں جو ایک بہت بڑی برائی ہم مسلمانوں میں چلی ہے، اور وہ ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کو تلاش کر کے اس کو بدنام کرنا. اس عنوان پر انشاءاللہ کچھ باتیں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی اخوت کو بیان کرتے ہوئے
بڑی نورانی اور پاکیزہ حدیث جو امت کے سامنے رکھی کہ اس حدیث کو سہارا بناتے ہوئے یہ امت ایک ہو جائے، یہ آپس میں مل جائے، جڑ جائے۔ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا۔ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ آپ امام الانبیاء امام الملائکہ امام الانس و جن بن کر دنیا میں تشریف لائے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومن ایسا ہے جیسے دیوال، ایمان والے کو دیوال سے تعبیر کیا، المؤمن کالبنیان۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جیسے دیوال میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو پکڑ لیتی ہے اور اتنی مضبوطائی آ جاتی ہے کوئی دھکا دے کر گرانا چاہے دیوال کو گرا نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں ایمان والے آپس میں اتنے ملے جلے ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی سپر پاور طاقت مٹانا چاہے تو مٹا نہ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جامع ترین مثال دے کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایمان والے تو ایسے ہیں جیسے دیوال، کہ یہ مضبوط دیوال ہے جو ایک اینٹ نے دوسری اینٹ کو پکڑ لیا، اور کہتے ہیں اس طرح پکڑ لیا کہ اب دیوال جب تیار ہو گئی کوئی اس کو دھکا دے کر گرانا چاہے تو گرا نہیں سکتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مل جل کر رہنے والے۔ آج ہمارے یہاں اللہ حفاظت فرمائے بجائے ایک ہونے کے مسلمانوں کا گویا شیوا یہ بن گیا کہ اپنے بھائیوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں، کس طرح سامنے والے کو ذلیل کر دیں، کس طرح سامنے والے کی عزت کو نیلام کریں، رات دن اس کی کوشش ہو رہی ہے۔ میرے استاد حضرت مولانا انور صاحب کاوی دامت برکات علینا بڑی اچھی مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے گھر سے نکلا، اس نے باہر نکل کر دیکھا تو ایک مسلمان کے گھر کے آنگن میں رسی پر کپڑے لٹک رہے تھے۔ ویسے آج ہماری پہچان یہی ہو گئی، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ جاننا ہو کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے یا کسی اور کی تو کیسے جانو گے؟ دونوں نے آسان شکل یہ بتلائی کہ جس محلے میں داخل ہو اور داخل ہوتے ہی آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کی زبانوں پر گالیاں ہیں، چھوٹے بچے گالیاں بول رہے ہیں۔ یہ گالی کہاں سے سیکھ کر آئے؟ کسی اور محلے میں گئے؟ نہیں، وہ تو گھر سے سیکھ رہے ہیں۔ جو ماحول آپ گھر میں اولاد کو دیں گے ویسے وہ بنیں گے۔ گجراتی میں کہاوت ہے، باپ جیسا بیٹا اور ماں جیسی بیٹی۔ جیسی ماں باپ کی زندگی گھریلو
دیکھو اصل جو زندگی کا اولاد پر اثر پڑتا ہے وہ بازار والی زندگی کا نہیں، گھریلو زندگی کا اثر پڑتا ہے۔ بازار میں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کندھے پر رومال بھی ہوتا ہے، ماشاءاللہ سر پہ ٹوپی بھی ہوتی ہے، ہاتھ پہ تسبیح بھی ہوتی ہے، یہ بازاری زندگی ہے۔ اصل جو گھر کی زندگی کہ گھر میں جا کے کپڑے اتر جاتے ہیں، شرافت کا لباس اتر جاتا ہے اور اپنی جو اصل طبیعت ہے اس طبیعت میں آ جاتے ہیں، ہمارے علماء لکھتے ہیں وہ اصل طبیعت کا اثر بچے پکڑتے ہیں۔ کسی بھی گھر کے ماحول کو دیکھنا ہو تو علماء لکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کی زندگی دیکھ لو، بچے گھر کا ماحول کیا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ میں نے کل مہاراشٹر میں بھی کہا تھا، کل رات کو وہاں میں نے یہ مثال لی تھی جامکھیر میں، وہ بہت بڑا آم کا باغ تھا، اب تو آم کا سیزن ماشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ایک وہ ہے لنگرا کیری، سرفراز ہے برابر ہے، جو لوگ فروٹ کے کاروبار کرتے انہیں کو پوچھنا پڑے گا۔ ایک ہے لنگرا کیری، اس کو بولتے لنگرا لیکن یہ چلتی بہت ہے لنگرا لیکن چلتی بہت ہے، بہت بڑا آم کا باغ ہے، اور اس باغ میں رات کی تاریکی میں وہ جو باغ کی حفاظت کرنے والا مالی تھا، اس نے اچانک رات کو ایک درخت پر یوں محسوس کیا کہ کوئی اوپر چڑھا ہے۔ اس کو بڑی حیرانی ہوئی کہ رات کی اس تاریکی میں اوپر کون چڑھا ہے۔ نیچے گیا تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ اس پر آم توڑ رہا ہے، چھوٹا بچہ۔ تو مالی کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اس وقت رات کی تنہائی میں اور اس طرح وہ آم توڑ رہا ہے، تو اس نے اس کو آواز دی، ارے نیچے اترو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ بچہ نیچے اترا تو یہ پوچھ رہا ہے کس کا لڑکا ہے تو؟ اور اس نے کہا میں فلاں کا لڑکا ہوں۔ تو مالی نے کہا چلو میں ابھی تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے جاتا ہوں تاکہ تمہارا باپ بھی جانے کہ اولاد کے دھندے کیسے ہیں۔ تو یہ بجائے ڈرنے کے ہنس رہا ہے وہ۔ تو مالی کو اور غصہ آیا کہ ہے ایک تو چوجا، بجائے رونے اور ڈرنے کے ہنس رہا ہے۔ تو کہا ہنستا کیوں ہے؟ تو کہنے لگا ارے آپ ابو کے پاس لے جانے کی بات کرتے ہو اس لیے مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوسرے درخت پر چڑھے ہیں، کہاں جانا ہے؟ ابو کے ساتھ تو آیا ہوں میں چوری کرنے، ابو نے تو یہ راستہ دیا چوری کا، باپ چوری نہ کرتا تو میں کیسے چور بنتا؟ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کی زندگی کی نقل اتارتے ہیں۔ جن گھروں میں الحمدللہ نمازوں کا ماحول ہے، کلام مجید کی تلاوت کا ماحول ہے، آپ ان بچوں کے حالات دیکھیں، ان کی زبانوں میں شرافت ہوگی، ان کے مزاجوں میں شرافت نظر آئے گی، اور وہ مکان، وہ گھر جہاں رات دن گانے بجتے ہیں اور ٹی وی پر ننگی تصویریں دیکھی جاتی ہیں، آپ ان گھر کے بچوں کو دیکھ لیں، گلی میں کھیلتے ہوں گے تو زبان سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کا ماحول کیا ہے۔ ماحول بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی زندگی کو دیکھ کر چلتی ہے، جو ماں باپ کی زندگی وہ اولاد کی زندگی۔ کسی نے اس کو جو ہے علامت بیان کی کہ اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ، مسلمانوں کا ایریا ہے تو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس گلی میں داخل ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ بچوں کی زبانوں پر گالیاں ہیں، ان کی چارپائی گھر کے آنگن میں پڑی ہے اور رسی پر کپڑے لٹکتے ہیں بے ڈھنگی،
میں نے ابھی چند دنوں پہلے ایک جگہ کہا تھا کہ رسی پر جو کپڑے سکھاتے ہیں ان کپڑوں کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے کپڑے جو اندر پہنے جاتے ہیں، شریعت نے ان کپڑوں کو اندر رکھا، لیکن یہ سکھانے والی ماں اس کو رسی پر باہر سکھاتی ہے۔ اور گھر کے مردوں کا حال یہ ہے کہ کئی مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، رسی پر دیکھتے بھی ہیں، لیکن ان کی غیرت بھی تس سے مس نہیں ہوتی کہ ہماری گھر کی عورت نے کیسے کپڑے رسی پر لٹکائے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں تنہا نماز پڑھ لینا اور تسبیح پڑھ لینا یہ دینداری نہیں ہے، ان ساری چیزوں کا نام بھی دینداری ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے کہ تمہارے اس کپڑے لٹکانے سے دوسروں پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ ایک جگہ ابھی میں جمعہ میں گیا تھا، یعنی آپ اس مسجد کی گلی میں داخل ہو، اتنے بہترین بنگلے بنے ہوئے تھے، عمدہ بنگلے، ایسا معلوم ہو کہ ہائی فائی ایریا ہے، لیکن اس کی جو مین سڑک تھی پوری گندے پانی سے بڑی تھی۔ مین سڑک، آپ سڑک سے چل نہیں سکتے، کارنر سے جانا پڑے۔ مین سڑک جو کپڑے دھونے کا، غسل کا گندا پانی وہ سڑک پہ بہ رہا ہے۔ وہ مسلمان جو طہارت کا سبق لے کر آیا، اور وہ مسلمان جس کو اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا الطہارۃ نصف الایمان، وہ مسلمان سبق ہی بھول گیا۔ میرے استاد فرماتے تھے کہ کپڑے پر اور رسی پر کپڑے لٹک رہے ہیں، ایک مسلمان باہر نکلا اور اس نے دیکھا کہ اس کا کپڑا نیچے گر گیا ہے، خراب ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھنے کے باوجود وہ یوں سوچے مجھے کیا ہے، وہ جانے ان کا کپڑا جانے، اور کہتے وہ نکل گیا تو اس کو چاہیے اپنے ایمان کی خبر لے کہ کتنا ایمان ہے۔ اچھے لوگوں کے ایمان کا یہاں امتحان ہو جاتا ہے کہ اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کا کتنا جذبہ، اپنے بھائیوں کی کتنی ہمدردی ہے۔ آج تو اللہ معاف کرے خیر خواہی کا تو نام ہی ختم ہو گیا۔ یوں سمجھے کہ زبان پر خیر خواہی ہوتی ہے لیکن اندر سے عداوت بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آج کا جو تجربہ اور اس زمانے کے حالات کہ پڑوس میں بیٹھنے والا اس سے بھی مطمئن نہیں ہو سکتے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ نفاق عام ہو گیا۔ اسی لیے ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہ علیہ، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا اقوال سلف میں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حسن بصری جو اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اور یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، میں نے آگے حافظی مسجد میں بھی ذکر کیا ہے آپ کی ابدیت اور آپ کا رونے کا حال کہ اللہ کے سامنے کتنا روتے تھے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان اللہ کے ولیوں میں ہے کہ رات کی تاریکی میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھ جاتے اور چھت پر بیٹھ کر داڑھی پکڑ کے روتے تھے۔ علماء لکھتے اتنا روتے کہ ان کے آنسو بہہ کر نیچے گرتے تھے، اتنا روتے تھے۔ رابعہ بصریہ کے متعلق لکھا کہ رابعہ اتنا روتی تھی کہ دونوں ہمس رہے، دونوں کا زمانہ ایک ہے، رابعہ کا اور حسن بصری کا، دونوں کا ایک ہی زمانہ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رابعہ کے دل میں خیال آیا کہ حسن بصری کی خدمت میں جاؤں، تو وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جانے لگی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ رابعہ خدمت میں آ رہی ہے، تو آپ نے رابعہ کے آنے سے پہلے سمندر پر مصلی بچھا دیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، یہ آپ کی کرامت تھی، آپ نے سمندر پر مصلی بچھا دیا۔ جب رابعہ آئی اور دیکھا کہ ہو یہ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں، سمندر پہ نماز پڑھتے ہیں،
کہ رابعہ نے فضا میں نماز پڑھنا شروع کر دیا. فضا میں زمین سے اوپر آسمان سے نیچے فضا میں مصلی بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو یوں تھا کہ رابعہ جب دیکھے گی کہ سمندر پہ نماز پڑھ رہا ہوں تو اثر لے گی، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا ارے ہم نے تو سمندر پر بچھایا، اس سے تو فضا میں بچھا دیا. ہماری مائیں اور بہنیں اس بات سے یہ سبق لیں کہ اگر مائیں کرنا چاہیں تو وہ بھی مردوں سے پیچھے نہیں رہ سکتی، وہ کرنا چاہے تو بہت کر سکتی ہے. جب رابعہ نماز سے فارغ ہوئی تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے فرمانے لگی، حسن سمندر پر مصلی بچھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تنکے بھی پانی پر تیرتے ہیں، اور رہا میں نے فضا میں مصلی بچھا دیا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، پرندے فضا میں اڑا کرتے ہیں. کرامت تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، یہ کرامت ہے سب سے بڑی. یہ کوئی کرامات نہیں ہے اور یہ کوئی کمال نہیں ہے. ہاں ماحول ایسا ہے کہ جس میں داڑھی رکھنا آپ کے لیے جان کا خطرہ ہے اور وہاں مسلمان داڑھی رکھ کر زندہ رہیں تو یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. یہ کمال ہے. ورنہ جیسی ہوا ہو ویسا سپرا رکھتا ہو تو یہ کیا کمال کی بات ہے. یہ تو سب کر رہے ہیں. جتنے اس زمانے کے کاروباری حضرات ہیں اور جو مارکیٹ میں چلنا چاہتے ہیں وہ مارکیٹ کی ہوا دیکھتے ہیں، شریعت کی ہوا نہیں دیکھتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہوا کیا ہے، چونکہ ان کو مارکیٹ میں رہنا ہے. ہاں جس کو شریعت کے دائرے میں زندگی گزارنی ہے وہ شریعت دیکھتا ہے، وہ مارکیٹ نہیں دیکھتا کہ مارکیٹ کیا ہے. وہ یہ دیکھے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ جہاں ان کے رونے کا یہ حال تھا تو علماء لکھتے رابعہ بصریہ کے رونے کا حال یہ تھا کہ رابعہ جس جگہ بیٹھ کر روتی تھی اتنے آنسو بہاتی کہ جہاں پانی آنسوؤں کا گرتا تھا وہاں گھاس اگ جایا کرتی تھی. آپ اندازہ لگائیں کتنا روتی ہوگی. آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ آج ہمیں رونا تک نصیب نہیں ہوتا. ہمارے علماء نے لکھا کہ دین کی باتیں سنیں، قرآن حدیث کو سنیں اور اس کے بعد بھی دل نرم نہ ہوتا ہو، آنکھوں میں آنسو نہ آتے ہو، اس کو فکر کرنی چاہیے کہ گناہ کر کے اس کا دل سخت ہو چکا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل میں سختی آ جاتی ہے. علماء لکھتے ہیں جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو کیسا ہی بیان کیا جائے دل اس کا اثر نہیں لیتے ہیں. یہی حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں. دیکھو آنے والا شکایت کر رہا تھا کہ حسن حضرت ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا. اب اس زمانے کا کوئی بیچارہ ہوتا تو وہ اپنی کمزوری مان لیتا کہ ہاں میری کمزوری ہے اس لیے تم پر اثر نہیں ہوتا. لیکن وہ وقت کے حکیم تھے، وقت کے مجدد تھے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرمایا او میرے بھائی تیرا دل سویا ہوا نہیں مویا ہوا ہے. دل سوئے ہوئے نہیں موئے ہوئے ہیں. تو کہا حضرت کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دل اگر سویا ہوا ہو تو سویا ہوا انسان اس کو تھوڑا ہلا دے تو بیٹھ جاتا ہے، لیکن آدمی مر جائے کتنا آپ بٹھائیں کتنا ہلائیں وہ کبھی بیٹھتا نہیں ہے. دل مر گئے گناہ کر کر کے، اتنے گناہ کیے اتنے گناہ کیے کہ دل مر چکے ہیں. جب دل مردہ ہو گئے تو اب یہ قرآن اور حدیث کا اثر نہیں لے رہے. اب اس کے لیے ضرورت ہے کسی صاحب نسبت بزرگ کی، ان کی خدمت میں جائیں، وہ دلوں پر توجہ ڈالیں، تب جا کے یہ دل کی سختی جو ہے دور ہوگی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے سوال ہو رہا ہے. اقوال سلف میں حضرت نے اس بات کو لکھا.
حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے سوال ہو رہا ہے، حضرت ذرا یہ بتلاؤ نا بصرہ میں کتنے منافق ہیں؟ آ کر فرمانے لگے اے میرے بھائی، بصرہ کے منافق اگر بازار میں آ جائیں تو آپ کو بازار میں قدم رکھنے کی جگہ نہ ملے، اتنے منافق ہے بصرہ میں۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ جو خیر کا زمانہ، بہتر زمانہ، اس زمانے میں منافقوں کا یہ حال ہے کہ اگر منافق گھروں سے نکل کر بازار میں آ جائیں تو قدم رکھنے کی جگہ نہ ملے۔ آپ ہمارے اس دور کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں نفاق کتنا عام ہے۔ نفاق عام ہو گیا، لوگ آپس میں دو کاروبار والے ملیں گے تو بڑی میٹھی میٹھی چپڑی چپڑی باتیں کریں گے اور اندر یہ ہوتا ہے کہ کیسے یہ برباد ہو جائیں۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں یہ نفاق ہے، اس کو آج لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ نفاق میں مبتلا ہیں اور اسی نفاق کو جو ہے دوسری تعبیر دے رہے ہیں۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ آپس میں اخوت بھائی چارہ نہ ہونے کی یہ وجہ ہے کہ ایک کاروبار والا اسی لائن کے کاروبار والے کو دیکھتا ہے، حالانکہ وہ سوچ رہا سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ مومن ہے، یہ آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اس کے بجائے اس کی دن رات یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ کیسے برباد ہو جائے۔ بلکہ آپ برا نہ لگائے تو میں کہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے حالات دیکھے ہیں کہ ایک روٹی کے دو ٹکڑے، سمجھتے ہیں یہ تو ایک روٹی کے دو ٹکڑے، یعنی ایک ماں کے دو جنے حقیقی بھائی ایک کاروبار میں ساتھ چل رہے ہیں، پھر درمیان میں کوئی مسئلہ ہوا، دونوں الگ ہوئے تو اب دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں اتنی عداوت کہ رات دن یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ گر جائے اور پڑوس والا آگے آ جائے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپس میں جو اخوت ہونی چاہیے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن اخو المؤمن، کہ مومن تو مومن کا بھائی ہے، اور ایک جگہ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمن مرآت المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مرآت کا۔ علماء لکھتے ہیں کیا مطلب اس روایت کا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ آئینے کے سامنے اگر کوئی انسان کھڑا ہو جائے تو یہ آئینہ چیختا نہیں ہے۔ آپ نے کسی آئینے کو بولتے دیکھا؟ جی کبھی نہیں۔ وہ بیچارہ کیوں بولے گا؟ آج تک آپ کسی آئینے کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ چیختا ہو۔ اچھا، ہم ایسے آئینے ہیں، اللہ حفاظت کرے، ہم ایسے آئینے ہیں کہ اپنے بھائی کا عیب دوسرے کی بغل میں بیٹھ کے کھولتے ہیں، اور پھر دینداری کیا کہ دیکھو یہ میں آپ کو بھی اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اب میں ڈائریکٹ نہیں بول سکتا اس کو، آپ اس کو ذرا سمجھانا، ارے اللہ کے بندے تو نے اتنا بڑا بھید اس کے سامنے کھول دیا اور اب خاموخواہ کی زبان سے دینداری جتاتا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ یہ آج جو ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ اپنے بھائی کے عیب کھول بھی رہا ہے اور اوپر سے دینداری یہ جتلاتا ہے کہ دیکھو میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھائیں۔ علماء لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو مومن کا آئینہ ہے۔ کا آئینے کا کیا مطلب؟ تو کہ انسان جب آئینے کے سامنے کھڑا رہتا ہے تو اس کے چہرے پر جتنے داغ ہوتے ہیں وہ آئینہ انسان کو بتلاتا ہے، کسی اور کو وہ کبھی بیان نہیں کرتا۔ کوئی اور اگر آئینے کے پاس چلا جائے اور آئینے سے یوں پوچھے کہ ابھی وہ آیا تھا کیا اس کے عیوب ہیں، تو آئینہ خاموش ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہاں جو جائے گا اس کو اس کے عیوب بتلاتا ہے، کسی اور کے عیوب کبھی بیان نہیں کرتا۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اپنے بھائی میں اگر کوئی ایسی بات دیکھے تو تنہائی میں اچھی طرح اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن کسی اور کے سامنے اس کے عیوب کو نہ بیان کریں۔ آج ہمارے یہاں اس طرح کسی کو ذلیل کر دینا،
یا کسی کے عیوب کو بیان کر دینا آج ہمارے یہاں اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ علماء نے لکھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایسے لوگ جو کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کے عیب کو کھولتے ہیں، بلکہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے عیب کو کھولتا ہے، انتظار کریں، آج نہیں تو کل اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کرے گا۔ علماء نے لکھا اگر کسی نے کسی پر الزام ڈالا، کسی نے کسی پر غلط تہمت ڈال دی، اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک کہ وہ اس برائی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میں بارہا بیان کرتا ہوں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو قرض ہیں انسان کے ذمے، جیسے زنا ہے، بدنگاہی ہے۔ اسی طرح علماء لکھتے ہیں کسی کی عزت لینا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی پر تہمت ڈالنا، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے ذمے قرضہ ہے کہ آج آپ نے کسی کو غلط طریقے سے بدنام کیا، اللہ جب تک آپ اس برائی میں مبتلا نہیں ہوتے وہاں تک موت نہیں دیتے۔ اللہ دنیا میں بدلاتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو ذلیل کیا، میں تمہیں ذلیل کر کے اٹھاؤں گا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ اتنے بڑے اللہ کے ولی، مجدد وقت ہیں، اور آپ کے تقوی کا عالم بیان کروں، آپ کی پرہیزگاری بیان کروں، اتنا بڑا مجدد کہ کوئی فن ایسا باقی نہیں جس میں حضرت نے کتاب نہ لکھی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی تھی، علماء لکھتے ہیں کہ صرف نالین مبارک یعنی جوتی مبارک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کیسی تھی، اس جوتی مبارک پر پوری کتاب لکھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پوری کتاب صرف جوتی پر۔ اتنا بڑا آدمی مجدد وقت ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، ساتھ میں تھوڑا سامان تھا، تو ریلوے اسٹیشن پر جا کر اپنا ٹکٹ لیا اور جو سامان تھا اس کا لگیج تول کے دے رہے تھے، اس کا بھی کرایہ۔ بھئی آتا ہے نا قانوناً کہ فری ہے۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ 2-4 بیگ ہو تو 2 وہ سیٹ کے نیچے ڈالو، وہ 2 سیٹ کے نیچے ڈال دو، مسئلہ ختم۔ کوئی اور آئے، بھئی ہمارا سامان ہے دیکھو یہاں مت رکھو۔ ایک ٹکٹ لے کر یوں سمجھتے ہیں کہ پوری گاڑی پر اپنا قبضہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماننے والوں کو اسلام سکھاتے ہیں، مسلمانی سکھاتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ آپ سامان کو تول کر اس کا پیسہ دے رہے تھے تو اچانک دوڑتے ہوئے ایک ٹریکٹر آ گیا، ٹیسی آ گیا، اور ٹیسی نے آ کر کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی لگیج تول کے اس کے پیسے بھر رہا ہوں۔ کہا رہے نہیں یہ سب آپ رہنے دو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت نے کہا میرے بھائی مجھے تو لمبا سفر کرنا ہے۔ تو ٹیسی نے اطمینان دلایا، رہے حضرت کتنا لمبا سفر کرنا ہے، جہاں تک آپ کو جانا ہے تو فلاں اسٹیشن تو میں خود ہوں، وہاں تک فلاں اسٹیشن تک میں خود ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بھی آئے گا میں نہیں مت لوں گا۔ تو حضرت نے کہا میرے بھائی میرا سفر اس سے بھی آگے ہے۔ تو کہا کیا حرج ہے، میں جہاں اتر رہا ہوں اور وہاں سے جو چڑھنے والا ہے اس کو میں بول دوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر میرے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ اسٹیشن پر ہو جائے یا سفر میں ہو جائے تو ہماری زبانوں پر کیا جملے ہوں گے؟ جی بولو نا بھائی۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ یہ ویدیوت بورڈ والے اچانک رات کو اگر محلے میں گھس جائے اور سب کے میٹر کی کمپلین ہو اور کسی ایک کے میٹر کی کمپلین نہ لکھی جائے تو وہ صبح میں اٹھ کے یہ چرچا کرے گا کہ اللہ نے میری بہت مدد کی۔
کیا کہیں گے؟ اللہ نے میری، یعنی گناہ کر رہا ہے، دن دہاڑے چوری کر رہا ہے کہ پورے گھر میں لائٹ کا استعمال ہو رہا ہے، پورے فریج اور ڈی پی سے سب اس پر چل رہا ہے، جس پانی سے غسل کرتا ہے وہ بھی اس سے گرم ہو رہا ہے، اور اگر وجت بورڈ والوں کی نظر نہ جائے، سب کا کیس بنے، اس کا نہ بنے، تو یہ صبح میں اٹھ کے کہتا ہے کہ اللہ نے بہت مدد کی، میرے متر پر ان کی نظر ہی نہیں گئی، اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ واہ تو بر اللہ کا ولی کہ تیرے متر پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ اس کو مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ آپ حکومت کی چوری کر رہے ہیں، ہمارے علماء لکھتے ہیں یہ تنہا ایک آدمی کا گناہ نہیں، جتنے ملک کے لوگ ہیں سارے لوگوں کا گناہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی ٹرین میں وداؤٹ ٹکٹ سفر کرے، وہ یقین مانے کل قیامت کے دن ایک آدمی گریبان نہیں پکڑے گا، ملک کے جتنے لوگ ہیں یہ سارے گریبان پکڑیں گے کہ تو نے ہمارا حق مار دیا۔ آج مسلمان اس کو گناہ تک نہیں سمجھتے۔ اگر ہماری بیگیں نکل جائیں تو اور پھر ہم کو کوئی پوچھے کہ بھائی سفر کیسا رہا، تو ہم کارگزاری سناتے ہیں، ارے سفر کی تم بات جانے دو، اللہ نے اتنی مدد کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سارا سامان بغیر ٹکٹ کے لے کے جا رہے ہیں اور مسلمان اس کو کہتا ہے اللہ نے بہت مدد کی، وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ میں نے ابھی یہاں مہاراشٹر نیکنور میں کہا تھا کہ جمعہ کے روز جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جو مسلمان آ رہا ہے، گرم گرم پانی سے غسل کر کے آیا اور بہترین کپڑے پریس کر کے پہن کے آیا، اس مسلمان کے گھر کا میٹر آپ دیکھیں تو اس کی لائٹ تو ڈائریکٹ چلتی ہے، ڈائریکٹ چلتی ہے۔ میں تو یہ ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ پروگرام رکھتے ہیں اور جو دعوت کھلاتے ہیں، آپ تحقیق کرو کہ ان کی روزی کیسی ہے اور لائٹ کا مسئلہ کیسا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے فریج ڈائریکٹ چلتے ہو اور اسی میں ٹھنڈا کر کے ساری چیزیں ہم کو کھلائی جائیں، تو ہمارے پیٹوں میں جب حلال نہیں جائے گا تو زبان سے تم کو حلال کیا کہیں گے؟ برابر ہے نا محمد اللہ؟ جب ہمارے پیٹوں میں حلال جائے گا تو زبانوں سے حلال کہیں گے، جب آپ ہمارے پیٹوں میں حرام ڈالیں تو حلال کہاں سے نکلے گا؟ بہت ضرورت ہے ہمارے اس زمانے میں احتیاط کی، بہت ضرورت ہے۔ جمعہ کے روز جمعہ کی نماز پڑھنے آ رہا، ہاتھ میں تسبیح ہے ماشاءاللہ اور کندھے پہ رومال بھی ہے، لیکن آپ اس کا میٹر دیکھو تو ڈائریکٹ چلتا ہے۔ آپ مفتیان کرام سے جا کر پوچھیں کہ بجلی جو ہے یعنی چوری کی لائٹ، اس سے اگر کوئی غسل کرے تو کیا اس کا غسل ہوتا ہے؟ آپ مفتیان کرام سے جا کر پوچھیں، غسل ہی نہیں ہو رہا، ناپاک پھر رہا ہے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو نماز کہاں سے ہونے والی؟ مسلمان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ گناہ اتنا بڑا، علماء نے اس کو حرام لکھا ہے۔ آپ مفتیان کرام کے فتوے دیکھیں، خیر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ حضرت کی احتیاط تھی، اور آپ مسلمانوں کو مسلمانی سکھا رہے تھے کہ اے مسلمان، تیری مسلمانی مسجد تک نہیں ہے، تیری مسلمانی ریلوے اسٹیشن پر بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ میں نے بہت پہلے مجھے یاد ہے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک مسلمان جوان بچہ، نوجوان، دعوت کی راہ میں چل رہا تھا، اللہ کے راستے میں۔ وہ جب ایئرپورٹ پہنچا، اللہ کی شان ہے الحمدللہ، کام کی برکتیں آج یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ ایسے ایسے نوجوان جو گھروں پر نماز نہیں پڑھ رہے تھے ایئرپورٹ میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ کام کی برکتیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نوجوان ایئرپورٹ پر کھڑا ہے، ایئر ہوسٹس اس کے قریب آئی اور قریب آ کر ایئر ہوسٹس نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ نوجوان بڑا خوبصورت تھا، دل کو کھینچنے والا تھا، تو عورت نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، نوجوان نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان کے سامنے پرائی عورت آ جائے اور اس کی آنکھیں جھک جائیں، یقین مانو کہ اس کی آنکھیں مسلمان ہو گئی ہے۔ اور کتنا دینداری کا چرچا ہو،
لیکن پرائی عورت کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بتکنے لگیں، یقین مانو ابھی مسلمانی صحیح معنی میں نہیں آئی ہے۔ اس نوجوان نے نگاہیں نیچی کر لی تو اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا اور اس نے دعوت دی کہ تو مجھے چھو لے۔ اللہ اکبر! اس نوجوان نے فوراً کہا، بہن یہ ہاتھ کسی اور کی امانت ہے، یہ ہاتھ کسی اور کی امانت ہے۔ اس عورت کا دل نرم ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی زبان پر یہ جملہ تھا، کتنی خوش نصیب ہے وہ بیوی جس کا تو شوہر بنا ہے، کہ تو ایئرپورٹ پر کھڑا ہے اور مجھ جیسی نوجوان عورت تجھے دعوت دے رہی ہے لیکن تو تس سے مس نہیں ہو رہا۔ علماء لکھتے ہیں اس نوجوان کا اتنا عمل کہ ہاتھ نہیں بڑھایا، اس عورت کو گرویدہ کر دیا، اس عورت نے وہی کلمہ پڑھ لیا کہ یہ ہے مذہب۔ آج ہم نے مسلمانی چھوڑ دی، نتیجہ یہ ہے کہ ہم خود تو ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دوسروں کو بھی ہماری وجہ سے گالیاں کھانی پڑ رہی ہے۔ حضرت تھانی نور اللہ مرکزہ جب اس ٹی سی نے یوں کہا کہ حضرت آگے والے اسٹیشن سے میں تو اتر جاؤں گا لیکن جو دوسرا آئے گا اس کو میں بول دیتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا میرے بھائی میرا سفر اس سے بھی آگے کا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت آپ کو جہاں تک جانا ہے، یہ ٹرین جہاں آخری اسٹیشن کرے گی وہاں تک ہماری پہچان والے ہیں، آپ فکر مت کریں۔ تو حضرت نے فرمایا میرے بھائی میرا سفر اس سے بھی آگے کا ہے۔ تو اب یہ چونکا کہ یہ مجھے کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ کہا حضرت کہاں کا سفر ہے؟ تو حضرت تھانی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں میرے بھائی میرا سفر تو آخرت کا ہے، آخرت کا سفر ہے، یہ تو وقتی طور پر ہے، ابھی چڑھوں گا ابھی اتر جاؤں گا، یہ ہمیشہ کی بات نہیں ہے، اصل آخرت کا سفر ہے۔ اصل میں جو ہے مرنے کے بعد جواب دینا ہے، تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ حضرت نے سمجھایا میرے بھائی یہاں تیرے کہنے سے سامان تو نکل جائے گا لیکن کل قیامت کے دن اللہ پکڑ کر لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے۔ وہ حضرت تھانی نور اللہ مرکزہ پیرانی صاحبہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہی تھی، حضرت کا وہ خربوزے والا واقعہ بھی مشہور اکثر میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ حضرت کی 2 بیویاں تھیں، خیر ابھی وقت آپ کا زیادہ ہو رہا ہے اس لیے اس کو ابھی بیان نہیں کرتا، پھر کبھی کسی اور موقع پر بیان کروں گا۔ پیرانی صاحبہ سفر میں جا رہی تھی تو پیرانی صاحبہ نے جاتے یوں کہا کہ دیکھو دربے میں مرغیاں ہیں، جس میں مرغیاں بند کرتے ہیں اس کو اردو میں دربہ بولتے ہیں، آپ لوگ کیا پنجرا بولتے؟ کھوکھا کیا بولتے؟ رانی تلا پنجرا کہتے ہیں نا، پنجرا بولتے نا، پنجرے والے بھی ہیں کھوکھے والے بھی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں مرغیاں بند کرتے ہیں، مرغی گھر۔ پیرانی صاحبہ کہہ کے جا رہی ہے کہ دیکھو اس میں مرغیاں بند کی ہیں، جب صبح ہو تو مرغیوں کو باہر نکال لینا، تھوڑے دانے ڈال دینا اور پانی رکھ دینا۔ علماء لکھتے ہیں کہ بزرگوں کی عورتوں میں بھی اتنی دینداری ہوتی تھی کہ وہ بھی مخلوق کا حق سمجھتی تھی۔ آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ اپنے حقیقی بھائی کا حق بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جانوروں کے حقوق سمجھتے تھے۔ اب اتنا بڑا مجدد کہ کئی مریدین کے خطوط آتے ہیں اس کا جواب لکھنا، پھر بیان القرآن جیسی جامع ترین تفسیر لکھنا۔ صبح ہوئی تو حضرت تو بھول گئی نکالنا، اب وہ بیچاری اندر بند ہے، نہ دانا مل رہا ہے نہ پانی مل رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی جو خاص جگہ تھی بیٹھنے کی وہاں بیٹھے، اور آپ چاہتے ہیں کہ بیان القرآن لکھوں لیکن کوئی بات ذہن میں نہیں آتی۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اہل اللہ جو کتابیں لکھتے تھے ان کتابوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کان میں کہہ رہا ہے اور ہاتھ اس کو لکھ رہا ہے۔ جیسے مثنوی شریف مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی،
علماء لکھتے ہیں مولانا روم کی مثنوی کا یہ حال تھا کہ اتنا ذکر کرتے کہ دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کوئی کان میں کہہ رہا ہے، اور حضرت قلم چلاتے تھے، اور جہاں کان سے آواز بند قلم رکھ دیتے تھے، پھر اللہ کی یاد میں بیٹھ جاتے، پھر وہ حال ہوتا کہ کوئی کہہ رہا ہے، پھر لکھنا شروع کرتے۔ الہامی کتاب بیان القرآن لکھنے بیٹھے، آپ قلم چلا رہے ہیں لیکن قلم چلتا نہیں، کوئی بات ذہن میں آتی نہیں، تو آپ نے سوچا لاؤ خطوط آئے ہیں اس کا جواب لکھوں، تو خطوط لیے لیکن ایک خط کا جواب نہیں لکھ پا رہے۔ بہت حیران ہے کہ یا اللہ کیا بات ہے۔ روزانہ یہ حال ہوتا تھا کہ جب میں لکھنے کے لیے بیٹھتا تھا تو علم کا سمندر بہ پڑتا تھا، آج ایک بات ذہن میں نہیں آتی، کیا بات ہے؟ بہت دیر تک پریشان رہے، قلم نہیں چل رہی، بالآخر دل میں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو اور اس خطا کی یہ سزا مل رہی ہو۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں اگر ایک نماز کی جماعت چھوٹ جائے تو مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خطا ہم سے ہو گئی جس کی وجہ سے تکبیر اولیٰ کی توفیق چھینی جا رہی ہے۔ آج ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، ہم لوگ سمجھتے ہیں مولانا اتنے بیجی ہیں کیا نماز پڑھیں، صرف مسجد والے ایجی ہیں باقی سب بیجی۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جہاں معرفت کا دروازہ بند ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مالک ناراض ہو گیا ہے، فوراً سجدے میں گر گئے اور سجدے میں جا کر رو کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اگر میری خطا کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو مجھے معاف کر دے، لیکن 2 مرتبہ علم کے سمندر جاری کر دے۔ علماء لکھتے ہیں جہاں سجدے میں سر رکھا اللہ نے فوراً الہام کیا کہ او اشرف علی میری بے زبان مخلوق دردے میں بند ہے، نہ اس کو تو نے دانا دیا نہ پانی دیا، اور تو یہ چاہتا ہے کہ علم کے سمندر بہاؤں، کہاں سے بہاؤں؟ کہتے فوراً سجدے سے اٹھے اور دوڑتے ہوئے گئے، مرغیوں کو باہر نکالا، پانی رکھا، دانے دیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی بے زبان مخلوق کو بغیر چاہے، بھئی جان بوجھ کے تو نہیں ہوا، بغیر چاہے تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ کی طرف سے فیض کے دروازے بند ہو رہے ہیں، ان مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جن کی شام اپنے بھائی کی عزت لینے کے لیے ہو رہی ہے، جن کی صبح اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتی ہے، یا اپنے پڑوسیوں کو ستانے کے لیے جن کی صبح ہوتی ہے، وہ سوچیں کہ ان پر اللہ کی رحمت کیسے اتر سکتی ہے۔ جن کا رات دن اپنے بھائیوں کو ستانے کا مشغلہ ہو، اپنے بھائیوں کو عیوب تلاش کرنے کا مشغلہ ہو، اور پھر وہ یوں کہیں کہ اللہ میری مدد نہیں کر رہا، اللہ کہاں سے مدد کرے گا کہ تو اپنے بھائی کی کھال اتار رہا ہے۔ بے زبان مخلوق کو تکلیف پہنچانے پر علم کے سمندر رک جاتے ہیں، تو اشرف المخلوق کو کوئی ستائے اور اللہ کو غصہ نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ذہن میں تھی لیکن میرا جو وقت ہے وہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پھر کبھی موقع دیا تو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اخیر میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرے بیان کرتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائے۔ مصطفیٰ شان رحمت حد سلام کی نورانی صورت، حد سلام کی پاکیزہ سیرت، حد سلام جن کو معراج میں کی قربت ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، اور خیر الامم جن کو امت ملے، اور شفاعت کی جن کو
اجازت ملی اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام در تبلیغ حق جو کہتا اس گئے میرے کفار پتھر لگے مارنے خون کف سے مبارک میں تلوے جامے جن کی چوٹوں سے دنداں او کر گرے ان کے حق میں دعا ان کے حق میں دعا کرنے لگے ان کے حق میں دعا کرنے لگے ان کو اپنی تو رحمت سے خدا بخش دے میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں اس کا اس کا بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام جن کے گھر میں ماہینوں جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے عرض کرتی ہے ابا جان آپ اس کو قبول فرما لیں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کیا بات ہے حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے اے ابا جان کئی دنوں سے ہم بھوکے تھے ہم پھاکے سے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے میں نے 5 روٹیاں پکائی اے ابا جان ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی اسی میں ایک سائل دروازے پر سوال کرتے ہوئے آیا جو اللہ کے نام پر سوال کر رہا تھا چوتھی روٹی میں نے اس سائل کو کھلا دی اور 5ویں روٹی میرے حصے کی میں کھا رہی تھی آدھی روٹی میں نے کھائی اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر روٹی کھا رہی ہے پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی اے ابا جان جیسے ہی مجھے آپ کا خیال آیا یہ آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں آپ اس کو قبول فرما لیں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں اپنے منہ میں رکھتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا جن کے گھر میں جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا نہ تھا کی دادوں دہش کا کہوں حال
کیا سمندر کے دیے جس نے دریا بہا کوئی محروم در سے نہ گیا کوئی محروم در سے نہ گیا اس نبی کی شاخا اس نبی کی شاخا پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام مصطفیٰ جان آمین کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا۔ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا حنان یا منان یا غفار یا ستار یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ اے اللہ بڑے مقدس آپ کے نام ہیں، بڑے پاکیزہ آپ کے نام ہیں۔ اے اللہ یہ زبانیں ہماری گندی ہو چکی ہیں، یہ زبانیں اس قابل نہیں کہ ان گندی زبانوں سے تیرا نام لیا جائے۔ اے اللہ لیکن ان گندی زبانوں سے تیرا نام نہ لے تو کس کا نام لیں کہ تیرے سوا نہ کوئی ہمارا مالک ہے، تیرے سوا نہ کوئی ہمارا سہارا ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ ہر طرف سے ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں، ہر طرف سے بدنام کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے گرانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ اے اللہ ہم گرتوں کو تیرے سوا کوئی تھامنے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ اے مالک تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، اپنی خطاؤں کو لے کر بیٹھے ہیں، اپنے گناہوں کو لے کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بڑا مبارک مجمع ہے، بڑی مبارک مجلس ہے۔ اے اللہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کی محنت کی کمائی ہے۔ اے اللہ جن کی ابھی داڑیاں نہیں نکلی، جن کی صحیح معنی میں مونچھیں نہیں پھوٹی، اے اللہ ان بچوں نے یہ محنت کر کے 3 پروگرام ترتیب دیے۔ اے اللہ یہ بچوں کی کمائی ہے، بچوں کی محنت ہے، بچوں کی فکروں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ اور انہی کی فکروں سے اللہ یہ 3 پروگرام ہوئے۔ اے مالک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اخلاص کی برکت سے آج کتنے سارے لوگ ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ان میں نوجوان بھی ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں جن کی جوانی کے سجدے تجھے بہت پسند ہے۔ مالک آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، اپنی پچھلی زندگی پر افسوس کر رہے ہیں۔ اے اللہ افسوس کر رہے ہیں۔ اے اللہ سفید داڑھی والے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں جن کی داڑھیوں کو دیکھ کر تجھے شرم آتی ہے۔ اے اللہ اہل دل علماء صلحاء حفاظ کرام ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں،
मासूम बच्चे हाथ फैला कर बैठे हैं, तो अल्लाह इलाके की माएँ बहनें अपने घरों में पर्दे के साथ हाथ फैला कर बैठी हैं, अल्लाह ये सब तेरे सामने हाथ फैला कर बैठे हैं। और अल्लाह तेरे सामने हाथ फैला कर बैठना इस बात की दलील है मालिक के दिलों का ये यकीन है कि हमारा मालिक ऐसा है कि जब भी उसको पुकारा जाए वो जरूर पुकार को सुनता है। अल्लाह तू भी न सुने तो फिर कौन सुनने वाला है, और तू भी मदद न करे हमारी तो कौन मदद करने वाला है। अल्लाह हम सब तेरे मोहताज हैं, तू किसी का मोहताज नहीं है, तू दाताओं का दाता है, तू तो अहकमुल हाकिमीन है। अल्लाह हम हाजतमंद, हम जरूरतमंद, हम अल्लाह परेशान गमज़दा तेरे सामने हाथ फैला कर बैठे हैं। अल्लाह हम सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे, हम सबके गमों को दूर फरमा दे, हम सबके दुखों को दूर फरमा दे। अल्लाह हलाल और पाकीज़ा रोजी अता फरमा, अल्लाह हलाल और पाकीज़ा रोजी अता फरमा। अल्लाह हराम और मुश्तबे की जा से हिफाजत फरमा ले, अल्लाह मुश्तबे और हराम की जा से महफूज फरमा ले। अल्लाह फजल का मामला फरमा दे, रहम का मामला फरमा दे। अल्लाह सारे कारोबारी हजरात हैं, तिजारत पेशा हजरात हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, अल्लाह रात दिन अपने आप को थकाने वाले लोग हैं, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे दे, इनकी तिजारतों में बरकत दे दे, इनकी रोजियों में बरकत दे दे। अल्लाह इनकी जवानी में बरकत दे दे, इनकी उम्रों में बरकत दे दे। अल्लाह हमारे घरों में अपनी खुसूसी बरकतें नाजिल फरमा, खुसूसी रहमतें नाजिल फरमा। अल्लाह हमारी दुकानों में बरकतें नाजिल फरमा, हमारी दुकानों में रहमतें नाजिल फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, जो लोग दुआओं के लिए कहते हैं, या जिनका हम पर हक बनता है, या जो हमसे उम्मीद रखते हैं, अल्लाह सबको हमारी दुआओं में शामिल फरमा ले। और अल्लाह जिन हजरात की मेहनतों और कोशिशों से ये सहरोजा प्रोग्राम वजूद में आए, अल्लाह इन सबको दुनिया आखिरत में बेहतर बदला अता फरमा, अजर अजीम अजर जजील अता फरमा। अल्लाह ये हमारी दुआएं हैं, आपके ज़िम्मे कबूल करना है। हमारी इन तमाम दुआओं को महज अपने फजल और करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में तमाम सहाबा ताबईन तबे ताबईन तमाम औलियाए किराम के सदक़े में और कुरान मजीद के सदक़े में, और अल्लाह इन बैठने वालों में जिनका रोना तुझे पसंद है, जिनकी जवानी के सजदे तुझे पसंद है, या जिन तेरे महबूब बंदों का रातों को उठकर मुसल्ले पर खड़ा होना तुझे पसंद है, अल्लाह उनके सदक़े में हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।